کلپ نمبر 1153۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں، اور اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسی تمہیں جزا دے گا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کام بنانے والا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ترجمہ: اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ بنائے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں 2 متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی، اور اگر ظاہری 2 دل مراد ہوں، یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر 2 ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض یہ نظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے 2 گوشت کے لوتھڑے ہیں، تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسرا محض ایک اضافی گوشت ہوگا، یعنی اس آدمی کے نظام بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئیں، اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئے، اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں۔ بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالک بچے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے اور وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا ٹھہراؤ۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اشارہ بیوی کو ماں کہہ دینے اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے دونوں کی طرف ہے، یا صرف کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے کی طرف ہے، کیونکہ سابقہ کلام سے مقصود یہی ہے، یعنی تمہارا کسی کو اے میرے بیٹے کہنا تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا
تو یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ہبہ کر دیا تھا۔ حضور پرنور علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے بلکہ حضور اقدس علیہ السلام ہی کی خدمت میں رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرزند کہنے لگے۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس پر یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کیا تو یہاں ان کا رد بھی فرما دیا گیا کہ حضرت زید کو لوگ حضور اقدس علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اس سے وہ حقیقی طور پر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو گئے۔ لہٰذا یہودیوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔